नाजरीन, पहली खबर यह है कि इमरान रियाज को ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स के लिए चुन लिया गया। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका में कायम थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने अगले 10 सालों में दुनिया में मुमकिन तौर पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का अंदाज़ा पेश किया है, जिसमें पाकिस्तान का खात्मा शामिल है। तीसरा, हम आपको बताएंगे कि हमास के उन मुजाहिदीन को जिन पर अल्लाह की अता करदा नेमत की वजह से आज ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने सारी दुनिया के सामने खोल के रख दी है कि हमास के मुजाहिदीन ने 7 अक्टूबर को इसराइल के एटमी ज़खायर को भी आग और राख में तब्दील कर दिया था। चौथे, हमारी वीडियो में जावेद चौधरी का कालम शामिल है। इस कालम में बताया गया है कि ज़ैनब की कहानी में उन 2.25 करोड़ ख़वातीन के दुख और तकलीफ़ें हैं जो मुल्क में तलाक के अमल से गुजरें। पाँचवीं, नाजरीन, बताया गया है कि बुढ़ापे में किस तरह आप खुश रह सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हम आपको सिर्फ टॉप ट्रेंड्स न्यूज़ देते हैं। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी टेलीविज़न मेज़बान और यूट्यूबर इमरान रियाज खान को ह्यूमन राइट्स अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया। डेली पाकिस्तान ग्लोबल के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई को मुल्क की अहम इमारतों और तनसीबात पर हमले करने और जला घेरा के बाद इमरान रियाज खान लापता हुए और 4 माह बाद मंजर-ए-आम पर आए। लापता रहने के इस अरसे में इमरान रियाज खान के वज़न में 22 किलोग्राम कमी हुई और उनकी बोलने की सलाहियत भी मुतासिर हुई। बाज़ियाबी के बाद वो तेज़ी से रोबा सेहत हुए और अब एक बार फिर यूट्यूब पर पॉडकास्ट की सूरत में अपना एक प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आए इस मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़े रहने और सोबतें झेलने पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान रियाज खान को ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2023 के लिए नामजद किया गया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपने ऑफिशियल एक्स एक्काउंट पर एक पोस्ट में ये ऐलान किया गया है। अगले 10 सालों में कौन से मामला ख़त्म हो जाएंगे और कौन से नए मुल्क एटमी ताकत बनेंगे? अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका में कायम थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने अगले 10 सालों में दुनिया में मुमकिन तौर पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का अंदाज़ा पेश किया है, जिसमें कई बड़े आलमी वाक़यात की पेशगोई की गई है। अटलांटिक काउंसिल के तहत काम करने वाले इदारे इसकी वकराफ्ट सेंटर फॉर स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी ने दुनिया भर के मारूफ आलमी हिकमतकारों और दूरअंदेश माहिरीन से पूछा कि वो दुनिया भर में अगले 10 सालों में क्या तब्दीलियां देख रहे हैं। इस हवाले से मजमूई तौर पर 167 माहिरीन ने अपनी बसीरत का इश्तिराक किया कि जोग्राफियाई सियासत, मौसमियाती तब्दीली, तकनीकी रुकावट, आलमी मईशत, समाजी और सियासी तहरीकें और दीगर डोमिनज अब से एक दुहाई की तरह कैसे नजर आएंगे। तो 2033 में दुनिया कैसी नजर आएगी? इस हवाले से किए गए सर्वे के 10 सबसे बड़े नताइज ये हैं। रूस का खातिमा। सबसे हैरानकिन बातों में से एक ये थी कि मुतअद्दिद जवाब दहिंदगान ने अगली दुहाई में मुमकिन रूसी खात्मे की तरफ इशारा किया। माहिरीन ने तजवीज़ किया कि यूक्रेन के खिलाफ करीमलन की जंग कुरारस पर बहुत ज़्यादा नतीजा खेज हलचल पैदा कर सकती है। तकरीबन निस्फ 46% जवाब दहिंदगान तवक्को करते हैं कि रूस या तो एक नाकाम रियासत बन जाएगा या 2033 तक टूट जाएगा। इससे भी ज़्यादा हैरानकिन 40% जवाब दहिंदगान तवक्को करते हैं कि रूस इनक़िलाब, खाना जंगी, सियासी टूट फूट या किसी और वजह से 2033 तक अंदरूनी तौर पर टूट जाएगा। 14% जवाब दहिंदगान का ख्याल है कि रूस की जानिब से अगले 10 सालों में जौहरी हथियार इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है, जबकि 10% का ख्याल है कि इस मुद्दत के इख्तिताम तक किसी भी मौजूदा मुतलक अलनान मुल्क के जमहूरी बनने का सबसे ज़्यादा इम्कान है। अगले 10 सालों में नाकाम रियासतें कौन सी होंगी? इस सवाल के जवाब में 21% राय दहिंदगान ने रूस का नाम लिया, जबकि 10% ने अफगानिस्तान और 8% ने पाकिस्तान का नाम लिया। दीगर मुल्कों में अमेरिका, हेटी, लेबनान, अफ्रीका, वेनेजुएला, म्यांमार और नाइजीरिया शामिल थे। मज़ीद जौहरी ताकतें। तकरीबन 678% जवाब दहिंदगान का कहना था कि 2033 तक ईरान एक जौहरी हथियारों से लैस मुल्क बन चुका होगा, जबकि कुछ का ख्याल है कि जापान, जनूबी कोरिया और सऊदी अरब भी न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे। तकरीबन एक तिहाई जवाब दहिंदगान 31% अगली दुहाई में जौहरी हथियार इस्तेमाल किए जाने की तवक्को रखते हैं। जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करने की पेश गोई करने वालों के जवाबात से पता चलता है कि हथियारों को आलमी तनाज़ा के बजाय इलाकाई सतह पर तैनात किया जा सकता है। जौहरी हथियारों का इस्तेमाल। राय दहिंदगान की अक्सरियत 58% का ख्याल है कि जौहरी हथियार अगले 10 सालों में गैर इस्तेमाल शुदा रहेंगे। ताहम तकरीबन एक तिहाई 31% अगली दुहाई में जौहरी हथियार इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक रूस की जानिब से 14%, शुमाली कोरिया की जानिब से 10%, इसराइल, अमेरिका और पाकिस्तान की जानिब से 3%, जबकि भारत और चीन की जानिब से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का 1% इम्कान है।
تائیوان کے خلاف چینی فوجی حملہ۔ حال ہی میں امریکی حکام نے انتباہ کیا ہے کہ چین اب اور 2027 کے درمیان تائیوان کو سرزمین کے ساتھ دوبارہ جوڑنے کے لیے ایک فوجی مہم شروع کر سکتا ہے اور سروے کے نتائج اس سنگین تشخیص کی حمایت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مکمل طور پر 70% جواب دہندگان متفق ہیں، حالانکہ صرف 12% اس بات پر متفق ہیں کہ چین اگلے 10 سالوں میں زبردستی تائیوان پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ طاقتور رہے گا لیکن تسلط کھو بیٹھے گا۔ جواب دہندگان نے عام طور پر اگلے 10 سالوں میں امریکہ کے سپر پاور بنے رہنے کی طاقت پر یقین کا اظہار کیا۔ 10 میں سے 7 نے پیش گوئی کی ہے کہ امریکہ 2033 تک دنیا کی غالب فوجی طاقت بنا رہے گا۔ تقریباً نصف کے خیال میں امریکہ چین پر اپنا تکنیکی غلبہ برقرار رکھے گا۔ باقی تمام میں سے صرف 3 کو یقین ہے کہ امریکہ سفارتکاری میں دنیا کا غالب کھلاڑی ہوگا اور 10 میں سے صرف 3 سے زیادہ کا خیال ہے کہ وہ دنیا کی غالب اقتصادی طاقت ہوگا۔ عالمی اتار چڑھاؤ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 76% ماہرین نے 2033 تک 2008 سے 2009 کے مالیاتی بحران کے پیمانے پر ایک اور عالمی معاشی بحران کی پیش گوئی کی ہے۔ 19% کا کہنا ہے کہ اس طرح کے 2 یا زیادہ بحران ہوں گے۔ 39% نے 2033 تک کورونا وبا کے پھیلاؤ اور اس کے اثرات کے ساتھ ایک اور عالمی وبائی بیماری کی پیش گوئی کی۔ اضافی 16% اس طرح کی 2 یا اس سے زیادہ وبائی امراض کی توقع کر رہے ہیں۔ جمہوریت اور آمریت کے درمیان کشمکش۔ جواب دہندگان کو مجموعی طور پر اگلے 10 سالوں میں جمہوریت پسندوں یا آمریت پسندوں کی واضح فتح کی توقع نہیں ہے۔ دنیا میں جمہوریتوں کی تعداد بڑھنے 29% کے مقابلے میں 37% سکڑنے کی زیادہ توقع ہے۔ جمہوریتوں کو نظامی خطرات کی ایک مشکل دہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جمہوریتیں ایک خطرناک دہائی میں داخل ہو رہی ہیں جس میں انہیں قوم پرست اور پاپولسٹ قوتوں اور تیزی سے ترقی پذیر ٹیکنالوجی سے وابستہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جب ماہرین سے پوچھا گیا کہ کون سی سماجی تحریکیں اگلے 10 سالوں میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ سیاسی اثر و رسوخ کی توقع رکھتی ہیں، تو جواب دہندگان میں سے صرف 5% نے جمہوریت کے حامی تحریکوں کا انتخاب کیا، جبکہ اکثریت نے قوم پرست یا عوامی تحریکوں کا انتخاب کیا۔ جواب دہندگان کا 1/3 حصہ جمہوری معاشروں سے وابستہ دیگر وجوہات کی وکالت کرنے والی تحریکوں، ماحولیات، نوجوانوں کے مسائل اور خواتین کے حقوق کے ساتھ گیا۔ ماہرین کے مطابق ماس کمیونیکیشن اور نئی ٹیکنالوجیز کے رجحانات بھی جمہوریتوں کے لیے ممکنہ خطرات پیش کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سوشل میڈیا 2033 تک جمہوریتوں کے لیے خالص منفی ثابت ہوگا۔ 18% کا کہنا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں سوشل میڈیا اتنا ترقی کر چکا ہوگا کہ سوال کا جواب دینا ناممکن ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق اگلے 10 سالوں میں کمرشل کوانٹم کمپیوٹنگ، لیول 5 خود مختار گاڑیاں، جہاں گاڑی انسانی انپٹ کی ضرورت کے بغیر ڈرائیونگ کے تمام حالات میں تمام کام انجام دیتی ہے، اور مصنوعی جنرل انٹیلیجنس، جہاں کمپیوٹر اور مشینیں انسان جیسی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کی نمائش کرتی ہیں، تیار کی جائیں گی۔ سلام در سلام حماس کے ان مجاہدین کو جن پر اللہ کی عطا کردہ نعمت کی وجہ سے آج یہ بات نیو یارک ٹائمز نے ساری دنیا کے سامنے کھول رکھ دی ہے کہ حماس کے مجاہدین نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کے ایٹمی ذخائر کو بھی آگ اور راکھ میں تبدیل کر دیا تھا، اور اسی خوف سے اسرائیل کو بچانے لیے امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں اور پورے لشکر کے ساتھ 8 اکتوبر کی شام ہی کو اسرائیل کے سمندر میں پہنچ گیا تھا۔ امریکہ اور اس اتحادیوں اور دنیا بھر کے ایٹمی اثاثوں کے قوانین بنانے اور اس پر عمل کرانے کا دعویٰ کرنے والی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (INTER) کے عالمی جوہری ادارے کے تجربہ کار ماہرین سے سوال ہے کہ کیا اس ادارے کو ایران، پاکستان، عراق، شمالی کوریا اور دیگر ممالک کے لیے ہی رکھا گیا ہے؟ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (INTER) کے پاس دنیا کے ایٹمی ممالک کے بارے میں جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جوہری طاقتیں پاکستان، شمالی کوریا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین، بھارت ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دنیا میں یہی ایٹمی طاقتیں ہیں تو اسرائیل کے ایٹمی اثاثوں کو حماس نے کس طرح تباہ کر دیا ہے؟ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے راکٹوں کی زد میں آ کر اسرائیل کے ایٹمی اثاثے تباہ ہو گئے ہیں، لیکن دنیا بھر کے ایٹمی سائنسدان اس بات پر حیران ہیں حماس کے راکٹ پورے ایٹمی پلانٹ کو کس طرح تباہ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا ساری دنیا کو علم ہے، اس طرح اثاثے نہ راکٹ کی زد میں آ سکتے ہیں اور نہ یہ ہتھیار سوکھی جھاڑیوں میں آگ لگنے سے تباہ ہو سکتے۔ اس طرح کے اثاثوں کو تباہ کرنے کے لیے 1-2 فٹ سے حملے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کیسے ہوا اس بارے میں اللہ جانے، اس کے کام اسی کو معلوم ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے، اس انتہائی حساس نوعیت کے جوہری میزائل کے اڈے کو نشانہ بنانے سے حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں کی شدت و اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
راکٹ اڈے کی حدود میں گرا، تاہم یہ میزائل کی بیٹری اور ایک ریڈار کے درمیانی علاقے میں گرا تھا جہاں خشک پودوں کی جھاڑی موجود تھی جس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے خبر جاری کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز خبریں کس کے کہنے پر لگاتا ہے، اس بارے میں سوشل میڈیا کے دور میں معلوم کرنا مشکل نہیں رہا۔ یہ بات اب بھی ایک فلسفہ ہے کہ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کو کیے گئے راکٹ حملوں میں اسرائیل کا ایک ایسا حساس فوجی اڈا بھی نشانے پر رہا جہاں جوہری میزائل لانچ کرنے کی فوجی سہولت موجود تھی۔ نیو یارک ٹائمز یہ بھی بتا رہا ہے کہ سیٹلائٹ کی مدد سے لی گئی تصاویر نے بھی حماس راکٹ حملوں سے اس جوہری میزائلوں سے لیس فوجی اڈے پر آگ کے بھڑکنے کے مناظر دیکھے ہیں۔ تاہم یہ آگ اڈے سے متصل خشک گھنی جھاڑیوں اور پودوں میں راکٹوں کی وجہ سے لگی تھی۔ یہی حقیقت جس کے بارے میں اسرائیل نہیں بتا رہا ہے۔ اٹامک انرجی ایجنسی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کا یہ اڈا سڈارٹ مائکا 20 وسطی اسرائیل میں واقع ہے۔ اس فوجی اڈے پر اسرائیلی فوج نے اپنے جوہری میزائل ذخیرہ کر رکھے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کو اس جگہ پر آگ لگی دیکھی گئی۔ تاہم رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اسرائیلی جوہری ہتھیاروں کی زد میں خطے کے کون کون سے ملک آ سکتے ہیں، اور ان غیر اعلانیہ ہتھیاروں کے بارے میں جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ واضح رہے، اپنے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اسرائیل نے کبھی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ البتہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی کابینہ میں غزہ میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے آپشن پر غور سے متعلق ایک کابینہ کے رکن کا بیان سامنے آنے سے یہ واشگاف ہو گیا کہ اسرائیل نے غیر اعلانیہ طور پر جوہری ہتھیار بنا رکھے ہیں یا اس نے اپنے کسی اتحادی طاقت سے جوہری ہتھیار حاصل کیے ہیں۔ یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ اسرائیل کے ان جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ ہدف کون سے ملک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے غیر اعلانیہ ایٹمی ہتھیاروں کی رینج غزہ سے باہر پورے خطے پر آسانی سے محیط ہے۔ اس انکشاف کے بعد علاقے میں فطری طور پر اسرائیلی جوہری ہتھیاروں کے بارے میں تشویش ابھری ہے۔ ترکیہ کے صدر نے اس سلسلے میں جوہری توانائی کے امور سے متعلق بین الاقوامی ادارے کو بھی متوجہ کر رکھا ہے، لیکن حسب دستور امریکہ سمیت کسی مغربی ملک یا بین الاقوامی جوہری ادارے نے اسرائیلی وزیر کے اس انکشاف کے بعد بھی سنجیدگی ظاہر نہیں کی تھی۔ اب نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ سے یہ مسئلہ ایک بار پھر ابھرا ہے، تاہم اسرائیل نے اس تازہ رپورٹ کے بارے میں بھی کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹس کی مرتب کردہ معلومات یہ ہیں کہ اسرائیل کے مذکورہ فوجی اڈے پر 25 سے 50 کی تعداد کے درمیان جوہری ہتھیار ہیں۔ یہ جوہری ہتھیار جریکو میزائلوں کی صورت میں ہیں جو جوہری وار ہیڈ سے لیس ہیں۔ رپورٹ میں نیو یارک ٹائمز نے میزائل تھریٹ پروجیکٹ کے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نام کے تھنک ٹینک کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی جریکو 3 میزائل ٹھوس ایندھن کے حامل ہیں اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بلیسٹک میزائل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان اسرائیلی میزائلوں کی لمبائی 15.5 سے 16 میٹر تک ہے اور ان کا قطر 1.56 میٹر تک ہے۔ اس میزائل کا وزن اندازاً 29,000 کلو گرام جبکہ اس کی صلاحیت 1,000 سے 1,300 کلو گرام کا جوہری بارود گرانے کی ہے۔ تاہم یہ میزائل 750 کلو گرام تک جوہری وار ہیڈز سے لیس ہیں اور ان کی رینج 4,800 سے 6,500 کلو میٹر تک ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ساری صورتحال اسرائیل کی شکست کے سوا کچھ بھی نہیں، بس اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے فوری بعد اسرائیل کے عبرانی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل کے انتہا پسند وزیر جنگ یو گیلانت نے کہا ہے کہ حماس کی مکمل نابودی اور تمام صہیونی یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی تک جنگ روکنا محال ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے خلاف جنگ میں شکست کی صورت میں ہمارے لیے خطے میں مزید قیام کرنا ناممکن ہوگا۔ حماس کے خلاف حملے کسی بھی صورت میں نہیں روکے جائیں گے۔ یہ جنگ اسرائیل کے مستقبل کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے جوانوں کے ساتھ دو بدو لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ صہیونی عہدیدار نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز سے اب تک 20,000 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر جنگ یو گیلانت نے درست کہا ہے کہ اسرائیل کا خطے میں مزید قیام کرنا ناممکن ہوگا۔ انشاءاللہ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ چند کام ضرور کریں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے میں اکثر لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب بس ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور ان کے لیے کرنے کو کچھ نہیں رہا، اور اسی سوچ میں وہ مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ 6 کام ایسے ہیں جنہیں وہ ترک کر دیں تو خوشی سے بھرپور، چست اور تندرست زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورزش میں غفلت۔ ورزش نہ صرف جوانوں بلکہ بوڑھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کو متحرک رکھتی ہے۔ یہ شخص کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ ورزش میں غفلت نہ کریں۔ اپنے جسم کو متحرک رکھنا عمر کے ساتھ آنے والے بہت سے صحت کے مسائل کو روک سکتا ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ خوش رہیں اور توانائی سے بھرپور زندگی گزاریں۔ گھر کے اندر رہنا۔ اکثر ریٹائر افراد یا بزرگ سارا دن گھر میں رہتے ہیں، جو تنہائی کے احساسات اور یہاں تک کہ افسردگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ باہر نکلیں، شام کو چہل قدمی کریں، فطرت سے لطف اندوز ہوں اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اس طرح آپ کا مجموعی مزاج بہتر ہوگا اور آپ خوش رہیں گے۔ پرانی رنجشیں۔ کچھ لوگ رنجشوں اور ناراضگیوں کو بھلا نہیں پاتے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ماضی کی تلخ یادوں اور پرانی رنجشوں کو چمٹائے رکھنا مایوسی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہو سکے تو لوگوں کو معاف کریں۔ کمزور رشتے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے میں آپ کے پاس رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو ان کی صحبت اور محبت ہی آپ کی زندگی میں ایک تازگی بھر دیتی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال۔ انسان عقل کل نہیں، پیدائش سے لے کر موت تک وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتا ہے، اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے بارے سیکھنا اور ان کا استعمال آپ کے دماغ کو مصروف رکھتا ہے اور بہت کچھ نیا سکھاتا ہے۔ شروعات آسان سے کریں، جیسے کہ دوستوں اور خاندان کے ساتھ ویڈیو کال کرنا، سوشل میڈیا پر پرانے دوستوں کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کرنا، یا آن لائن کلاسز کے ذریعے نئے مشاغل اپنانا۔ باقاعدہ طبی چیک اپ اور دماغی صحت کو نظر انداز کرنا۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بھی بہت ضروری ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ذہنی صحت اچھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دماغی صحت کا خیال رکھیں، مراقب کریں، عبادات کریں یا پیشہ ورانہ خدمات حاصل کریں۔ اگر بیماری کی تشخیص شروعاتی مراحل میں ہی ہو جائے تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے، لہذا باقاعدگی سے طبی معائنہ کرائیں۔ زینب کی کہانی میں ان 2.25 کروڑ خواتین کے دکھ اور تکلیفیں ہیں جو ملک میں طلاق کے عمل سے گزریں۔ زینب میں سب کچھ تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، عقل مند اور سہل تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ بااخلاق تھی۔ والدین کا دل سے احترام کرتی تھی، لہذا والد نے جہاں کہا اس نے چپ چاپ شادی کر لی، مگر جواد اس کا خاوند اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ گھر شروع ہی سے گھر نہ بن سکا۔ وہ دونوں اکٹھے رہتے رہے مگر ریل کے ٹریک بنے رہے، دونوں ساتھ ساتھ بھی تھے اور الگ الگ بھی۔ اس دوری نزدیکی میں 5 سال ضائع ہو گئے۔ اس دوران بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ گھر میں پھڑے شروع دن سے تھے۔ وقت کے ساتھ یہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ زینب اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ خاندان کے بزرگوں نے معاملات سلجھانے کی کوشش کی لیکن معاملہ سلجھ نہ سکا اور یوں طلاق ہو گئی۔ زینب کا خیال تھا طلاق کے بعد اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، یہ نوکری کرے گی اور اپنی بیٹی پر توجہ دے گی، مگر معلوم ہوا اصل مسائل تو طلاق کے بعد ہوتے ہیں۔ زینب کے کورٹ کچہریوں میں چکر شروع ہوئے اور اس کی باقی زندگی وہیں خرچ ہو گئی۔ مقدمے جب ختم ہوئے تو بیٹی ماسٹر آف آرٹس میں تھی اور اس کے والد کی واحد جائیداد عدالتی مقدموں میں خرچ ہو چکی تھی۔ زینب کے ساتھ ان 16 برسوں میں کیا ہوا، یہ مجھے اس نے چند دن قبل لکھ کر بھیجوا دیا۔ اس کا کہنا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ کا قبلہ ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے 44 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس بھی کھول لیا ہے۔ عدالت اب 44 سال بعد بھٹو کی روح سے معافی مانگے گی۔ پلیز آپ انہیں طلاق یافتہ یا خلع پانے والی عورتوں کے قانونی مسائل بھی بتائیں، انہیں بتائیں میری جیسی نہ جانے کتنی عورتیں عدالتی چکی میں پس کر بھٹو بن چکی ہیں لیکن آج تک کسی نے ان کی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے ان کے لیے عدالت یا قانون کا عمل آسان نہیں بنایا۔ ہم بھی بھٹو کی طرح مرنے کے بعد زندہ ہیں اور روز ملک کی مختلف عدالتوں میں ہماری نشیں دفن کی جاتی ہیں، خدا را ہماری بات بھی سن لیں۔ میں نے زینب سے پوچھا آپ کے مسائل کیا ہیں؟ اس کا جواب تھا عورت کو طلاق تک پہنچنے کے لیے طویل جنگ لڑنی پڑتی ہے، یہ برسوں سسرال میں نفرت، حقارت اور مار پیٹ کا نشانہ بنتی ہے، اس پر بدصورتی، بدچلنی، بداخلاقی اور پھوڑپن کے سینکڑوں الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کے بچوں تک کو بچے نہیں مانا جاتا۔ عورتیں بہرحال رو دھو کر ان مسائل سے بھی نکل جاتی ہیں اور طلاق کے بعد یہ سمجھ لیتی ہیں ہماری زندگی اب بہتر ہو جائے گی، مگر طلاق کے بعد پتہ چلتا ہے اصل عذاب تو اب آئے ہیں، اصل جنگ تو اب شرح ہوئی ہے۔ یہ اگر طلاق کے بعد اپنے خاوند یا اس کے خاندان کے باقی ظلم بھی چپ چاپ برداشت کر جائیں تو شاید ان کی زندگی میں سکون آ جائے، لیکن اگر یہ اپنا جئیس اور بچوں کا حق مانگ لیں تو آپ یوں سمجھ لیں یہ تیزاب کے دریا سے نکل کر جہنم میں گر جاتی ہیں اور ان کی رہی سہی زندگی بھی دکھ کی داستان بن جاتی ہے۔ زینب کا کہنا تھا میرے ساتھ بھی یہی ہوا، میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے،
बहन भाई अपनी जिंदगियों में मगन थे। मेरे पास खुद और अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ नहीं था। चुनांचे आमिर ने बेटी के नान नफे और अपने जहीज और जेवरात की वापसी का मुतालबा कर दिया। मेरा साबिक ससुराल मुझे अदालत ले गया और मेरी जिंदगी अजाब हो गई। मेरा सामना सबसे पहले गंदी नज़रों और फुहशा इशारों से हुआ। वकील से लेकर जज तक मुझे इजी टारगेट समझते थे और उनकी ख्वाहिश होती थी मैं इन्हें अकेले में मिलूं और ये पूरी फुर्सत में मुझे कानून की बारीकियां समझाएं। ये मुझे बार बार चक्कर लगवाते थे। मैं सुबह 8 बजे कचहरी जाती थी और अदालत बंद होने तक बरामदों में जलील होती थी। मुझे अपने वकील को अदालत तक लाने के लिए भी ठीक ठाक पापड़ बेलने पड़ते थे। मेरा वकील आ जाता था तो दूसरा वकील गैर हाजिर हो जाता था और यूं तारीख पर तारीख पड़ती चली गई। मुझे अदालत में अपने जहीज की रसीद भी जमा करानी पड़ी। इसके बगैर केस नहीं हो सकता था और दुनिया का कौन सा वालिद या भाई होगा जो शादी से पहले ये सोचकर जहीज खरीदेगा कि उसकी बहन या बेटी को तलाक होगी। लिहाजा वो एक एक चीज़ की रसीद ले और उसे अपने पास महफूज भी रखे। चुनांचा मुझे अपनी एक एक चीज़ याद भी करनी पड़ी और दुकानदारों से मिन्नत करके उसकी रसीद भी लेनी पड़ी। हमारे ज़्यादातर दुकानदार टैक्स नहीं देते, चुनांचा ये पक्की रसीदें नहीं देते और इन्हें अगर ये रसीदें तलाक याफ्ता औरत को 4-5 साल बाद देनी पड़ जाएं तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए इसका क्या बनेगा। लिहाजा मुझे रसीदों के लिए भी खारी बर्दाश्त करनी पड़ी। रसीदों के बाद नया खेल शुरू हो गया। मेरे साबिक खावंद के वकील ने क्लीम कर दिया हमें जहीज मिला ही नहीं था और ये तमाम रसीदें जाली हैं। लिहाजा मुझे हुक्म दिया गया आप रसीदों की तस्दीक के लिए दुकानदारों को अदालत में लेकर आएं। ये कैसे मुमकिन था? क्या कोई औरत दुकानदारों को रसीदों की तस्दीक के लिए बार बार अदालत ला सकती है और इस आलम में कि केस बार बार मुलतवी हो रहा हो और तारीखें पड़ रही हूँ? मुझे इसके लिए भी तवील खारी बर्दाश्त करनी पड़ी। अदालत का प्रोसीजर है बच्चों की कस्टडी और अखराजात के लिए माँ तलाक याफ्ता औरत को अदालत में साबित करना पड़ता है बच्चों का बाप माली तौर पर बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल है, जबकि मुखालिफ पार्टी अदालत में खुद को गरीब साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। आप यकीन करें एक तलाक याफ्ता औरत अगर खुद को बेच भी दे तो भी ये अपने साबिक खावनत को खुशहाल साबित नहीं कर सकती। मुझे भी अपने साबिक खावनत को खुशहाल और अपनी बेटी का खर्च चटने के काबिल साबित करने के लिए 8 साल लग गए। बहरहाल 8 साल की कोशिश के बाद अदालत ने मेरे खावनत को बच्ची के अखराजात अदा करने का हुक्म दे दिया। मेरे साबिक खावनत ने बच्ची के अखराजात ऑडिटर जनरल ऑफिस एजी ऑफिस में जमा करा दिए। मैंने सिक्का सांस लिया, लेकिन बाद में पता चला मैं एक अजाब के बाद दूसरे अजाब में आ गई हूँ। मुझे अब ये रकम लेने के लिए बार बार वेरिफिकेशन के लिए अदालत जाना पड़ेगा और फिर स्टेट बैंक और मुतालिका बैंक से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैंने ये भी किया और इस अमल में खारी भी होती थी, रिश्वत भी देनी पड़ती थी और हर माह 15 दिन भी ज़ाया हो जाते थे। ये रकम आधी रह जाती थी और मैं इस सारे अमल में खर्च होकर रह गई। मेरी बेटी अदालतों में बड़ी हुई, ये बराबर पढ़ नहीं सकी। मेरी शादी की उम्र भी निकल गई और मैं बेशुमार जिस्मानी और जहनी मसाइल का शिकार भी हो गई। ज़ैनब का कहना था आप चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करें, ये मेहरबानी फरमा कर इस सिस्टम को आसान बना दें। मैंने ज़ैनब से पूछा ये सिस्टम कैसे आसान बन सकता है? उसका कहना था चीफ जस्टिस जहीज की रकम की हद तय कर दें, तलाक के बाद ये रकम हर सूरत औरत को मिलेगी और कोई अदालत और कोई वकील इस हद के लिए कोई रसीद कोई कागज़ नहीं मांगेगा। दूसरा, तलाक के बाद जहीज पुलिस की निगरानी में साबिक खावनत के घर से निकाला जाए। औरत को रकम और जहीज की अशिया के लिए भी बहुत खारी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये सिस्टम भी आसान बना दिया जाए। बच्चों के अखराजात का तयन औरत के बजाय FBR और नादरा से करवाया जाए। FBR बाप के असासों का तखमीना लगाए, इसके ऑफिस से पे स्लिप मंगवाए और 15 दिन के अंदर ये तखमीना अदालत में भिजवा दे। औरत को इससे बुरी इल्ज़ाम करार दे दिया जाए। खुदारा एक तलाक याफ्ता माँ को इस खारी से बचाएं। ये कैसे साबित करेगी इसके साबिक खावनत के असासे कितने हैं या ये बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकता है या नहीं? दूसरा, बाप अखराजात बराह रास्त औरत या बच्चों के अकाउंट में जमा कराए या ये अदालत में जमा करा दे। चीफ जस्टिस मेहरबानी फरमा कर एजी ऑफिस को दरमियान से निकाल दें, वहाँ बहुत खारी होती है। तलाक और खुल के मुकदमात की मुद्दत तय है, लेकिन जज और वकला इसकी परवाह नहीं करते। वकील जानबूझकर अलतवाले लेते हैं। जज साहब अगर जोर दें तो वकला बार को अनवालू कर लेते हैं और यूं जज दबाव में आ जाते हैं। चीफ जस्टिस तलाक और खुल के मुकदमात की मुद्दत अज़सर 9 तय कर दें और जजों को पाबंद बना दें। अगर इन्होंने इस मुद्दत में फैसला ना किया तो इनकी प्रमोशन नहीं होगी। चीफ जस्टिस एक ही बार पूरे मुल्क में आइली मुकदमात की फहरिस्त भी तैयार करा लें और फिर जज साहिबान से पूछें
یہ مقدمات اتنے سالوں بلکہ دہائیوں سے کیوں زیر التوا ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے 6 ماہ میں مقدمات کے فیصلوں کا حکم جاری کر دیں تاکہ دکھی عورتیں سکھ کا سانس لے سکیں۔ اور زینب کی آخری تجویز تھی چیف جسٹس اے جی آفس سے بھی فہرستیں بنوا لیں۔ ان کے پاس اخراجات کے کتنے کیس ہیں اور خواتین کو کتنے دنوں میں پیسے مل رہے ہیں، اور انہیں ہر ماہ ویریفیکیشن کیوں کروانی پڑتی ہے، یہ عمل اتنا لمبا کیوں ہے۔ چیف جسٹس یہ فہرست دیکھ کر بھی حیران رہ جائیں گے۔ زینب کی کہانی میں ان 2.25 کروڑ خواتین کے دکھ اور تکلیفیں ہیں جو ملک میں طلاق کے عمل سے گزرے، اور ان کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ ہو گئی۔ میری چیف جسٹس سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر چند منٹ اس ایشو کو دے دیں۔ آپ کو کروڑوں خواتین اور بچے دعائیں دیں گے، اور دعائیں وہ واحد نعمت ہیں جن کی بادشاہوں اور چیف جسٹس صاحبان کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔